اگر ایک کمپنی ہے، اس کے 50 اسٹاف ہیں، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی کیبن میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، چائے کا وقت ہو گیا، بات کر لیا، لیکن اس کمپنی میں کیمرے لگ جائیں ہر کیبن میں تو ہر کوئی وقت پہ پنچ کرے گا، ہر کوئی اپنا کام کرے گا، ضرورت کے مطابق بات کرے گا. کیوں؟ کیمرے ہیں، وائس ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر انسان اللہ کے بارے میں یہ سوچ لے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بندے کی ہر باریک چیز کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا وعدہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں ایک ایسی چیز لٹکا دی ہے جو ہر چیز تسجیل کر رہی ہے، یعنی لکھی جا رہی ہے. اگر یہ تصور آ جائے انسان کے پاس، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حمام کے اندر بھی غلط نہیں کرے گا، ڈرے گا اللہ سے. حمام کے اندر بھی غلط نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا. جب یہ تصور آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور کسی کے اندر آ جائے تو وہ ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر ہے. ایمان، اسلام اور ایمان، ان دونوں سے بڑھ کر یہ درجہ ہوتا ہے احسان کا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو احسان عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 128 کے اندر میں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتیں اچھی کرتے ہیں. تو یقیناً ان سارے دلائل، ایمان، اسلام اور احسان، حدیث جبرائیل کے اندر معروف ہے، حدیث جبرائیل کے اندر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مسافر آتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے حدیث جبرائیل. ایک مسافر آتے ہیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زانو سے زانو، یعنی یہ پیر سے پیر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر طاقت دی ہو. پھر انہوں نے ایمان کے بارے پوچھا کہ ایمان کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان بتائے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر، اس آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لانا. پھر انہوں نے پوچھا پھر انہوں نے آخری میں پوچھا کہ احسان کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے پاس یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور آ جائے تو انسان غلطی نہ کرے، انشاءاللہ غلطی نہ کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر چیز کے اندر کسی کو ڈانٹتے ہوئے. یہاں ایک بات بتا دوں میں، گاڑی چلانا ایک فنکاری نہیں ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، ایک کیریکٹر ہے انسان کا. آپ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی شخص آتا ہے، اس شخص گزرنا ہے، اس کو حق اس کا ہے تو آپ اس کا حق دیں، یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہر کوئی مائنڈ کرے نا تو اسی سے اخلاق آتے ہیں. جی ہاں، کوئی گزر رہا ہے، گزرنے دیں آپ اس کو. بہرحال بنگلور کے ٹریفک میں یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راہ پر چلائے جو اسلام کی راہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے.